بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین۔ ناظرین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام آپ کے مسائل کا حل لے کر آپ کا میزبان ڈاکٹر محمود غزنوی حاضر ہیں۔ میرے ساتھ تشریف فرما ہیں شیخ الحدیث مفتی محمد ابوبکر صدیق شاذلی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ناظرین جس موضوع پر میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں، ہو سکتا ہے کہ بہت سے حضرات کو، خواتین و حضرات کو یہ موضوع اچھا نہ لگے، لیکن میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ معاشرے کے ان سلگتے ہوئے مسائل پر بات کی جائے جو ہمارے مسائل ہیں۔ آج کے حوالے سے ہمارا فقہ کیا ہے؟ یہ ایوری ڈے فقہ ہے، یہ روزانہ جو ہمارے مسائل پیدا ہو رہے ہیں ان پہ ہم بات کرنا چاہتے ہیں۔ اور آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ جو ہمارے سامنے کے مسائل ہیں جن پر ہم توجہ دیں ان پر بات کی جائے۔ آج میں نے بڑا ٹچی سا معاملہ رکھا ہے اور وہ ہے ملازمت پیشہ خواتین کے مسائل۔ فی زمانہ ہمارے ہاں صورتحال یہ پیدا ہو گئی ہے کہ خواتین و حضرات، میں صرف پاکستان کی بات کر رہا ہوں، غیر ملکوں میں تو ایسا ہوتا ہے، پاکستان میں اب یہ کلچر آ گیا ہے کہ جس خاتون نے تعلیم حاصل کر لی ہے اس کا مطمع نظر یہ ہے کہ تعلیم حاصل کی ہے تو اب نوکری ضرور کرنی ہے۔ میں اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کا مخالف تو نہیں ہوں، بلکہ میں تو اس کے فیور میں ہوں کہ خواتین کو اعلیٰ تعلیم حاصل کرنی چاہیے اور مردوں کو ضروری طور پہ انہیں تعلیم دلوانی چاہیے۔ عورت کا پڑھا لکھا ہونا ہر اعتبار سے بہت ضروری ہے، دنیاوی اعتبار سے بھی، مذہبی اعتبار سے بھی۔ لیکن یہ چیز کہ تعلیم حاصل کر لی ہے تو اب نوکری ضرور کرنی ہے۔ اب ظاہر ہے نوکری تو ہو رہی ہے، کچھ معاشرے کے مسائل بھی ایسے ہو گئے جس کی وجہ سے نوکری ہو رہی ہے۔ تو پہلے تو میں یہاں سے آغاز کرنا چاہوں گا کہ پہلے تو ہم ایک سوال کا جواب لے لیں مفتی صاحب سے، پھر آگے چلیں گے کہ خواتین کو نوکری کرنی بھی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے۔ جی مفتی صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ وذریاتہ اجمعین والعاقبۃ للمتقین۔ آپ کے اس سوال کے جواب سے پہلے میں اسلام کی تعلیمات کی روشنی میں کہ اسلام کا مزاج کیا ہے اس کو میں واضح کرنا چاہوں گا، کیونکہ اس وقت جو دور چل رہا ہے یہ کلچرل وار ہے اور اس میں دنیا کے مختلف کلچر ایک دوسرے پہ غالب آنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو اس میں طاقت بھی استعمال کی جا رہی ہے، میڈیا کو بھی استعمال کیا جا رہا ہے، پیسوں کو بھی استعمال کیا جا رہا ہے۔ تقریباً ایک کلچر دوسرے کلچر پہ غالب آنے کے لیے وہ تمام کے تمام ذرائع جو ممکنہ ہوتے ہیں وہ سب کے سب استعمال کر رہا ہے۔ تو عموماً مسلمانوں کے اوپر یہ الغار ہے مختلف کلچروں کی، مختلف کلچرز کی، تو جس کی وجہ سے مسلمان مختلف کلچرز سے متاثر ہو کر انہی کے بود و باش کو اپناتے جا رہے ہیں، اور پھر وہ اسلام کے اندر اس کے لیے رعایتیں تلاش کرتے ہیں کہ دوسرے کلچر کو کس طرح سے اسلام پروموٹ کر سکتا ہے کہ نام اسلام کا ہو جائے، کلچر دوسرا رہے۔ مغرب کے کلچر کو مشرف و اسلام کر رہے ہیں۔ جی جی جی، تو بلکہ اسلام کو مشرف و مغرب کر رہے ہیں، یہ کہنا زیادہ مناسب رہے گا، کیونکہ اصل اہم تو یہی ہے کہ اگر مغرب کو ہم مشرف و اسلام کر لیں۔ صاحب آپ مسکرا کے کہہ سکتے ہیں، میں نہیں کہہ سکتا، اس لیے کہ میں مکلف نہیں ہوں یہ بات کہنے کا۔ جی، تو یہاں پر دیکھیں دنیا کی دیگر سوسائٹیز کے اندر جو نارمز ہیں، جو آداب ہیں، ایٹیکیٹس ہیں، تصورات ہیں، وہ بالکل مختلف ہیں، کیونکہ ان کے یہاں پر تو انسان کو ایک سماجی جانور سمجھا جاتا ہے جس میں مرد عورت کی تمیز کے بغیر وہ سماجی جانور ہونے کے اعتبار سے ان کے ہر معاملے میں ایکول ہے، ہر معاملے میں ایکول ہے، آگے پیچھے ہونا ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ جبکہ اسلام ایک بہت ہی مہذب مذہب ہے، دین ہے، جو کسی انسان کا نہیں اللہ تعالیٰ کا نازل کردہ ہے، اور اس میں انسانیت کے تمام معاملات کے بارے میں، چاہے وہ کتنا ہی بڑا مسئلہ ہو، چاہے کتنا ہی چھوٹا مسئلہ ہو، پوری ڈیٹیل اور تفصیل ملتی ہے۔ بعد النظر میں اسلام کی مزاج کو ہم دیکھتے ہیں، قرآن کی تعلیمات کو دیکھتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کو دیکھتے ہیں، 1400 سالہ مسلم کلچر کو دیکھتے ہیں، تو باوجود یہ کہ عورتوں مردوں کے حقوق یکساں ہیں، لیکن بعض معاملات میں اسلام نے
عورت کی نفسیات کو مد نظر رکھتے ہوئے الگ احکام نافذ فرمائے اور مرد کی نفسیات کو مد نظر رکھتے ہوئے الگ احکام نافذ فطری فرمائے. ضروریات بھی ان کی فطری ضروریات کو مد نظر رکھا، فطری ضروریات پھر معاشرے کو ایز اے ہول دیکھا. تو یہاں پر جب ہم اسلام کی تعلیمات پہ غور کرتے ہیں تو اسلام کی تعلیمات کے مطابق مرد کا رول جو ہے وہ گھر سے باہر کا ہے اور خاتون کا جو رول ہے وہ گھر کے اندر کا ہے. یعنی معاش جو ہے مرد کی ذمہ داری. مرد کی ذمہ داری ہے، اس لیے باقاعدہ قرآن و حدیث کی تعلیمات کے مطابق نان و نفقے کی ذمہ داری مرد کے اوپر آتی ہے. شریعت مطہرہ نے عورت کو اس بات کا مکلف نہیں کیا کہ وہ مرد کو کما کر کھلائے. ہر صورت میں مرد کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ نہ صرف اپنے اہل کو کما کے کھلائے، ان کو پہنائے، بلکہ اپنے نابالغ بچوں کی ذمہ داری بھی اسی کے کاندھوں پر ہے. تو اس اعتبار سے جب ذمہ داریاں مختلف تقسیم کر دی گئی ہیں، اور ظاہر سی بات ہے کہ ایک گھر کے اندر جو معاملات ہوتے ہیں ان کو ڈیل کرنے والے بھی چاہیے، اور گھر کے معاملات جو باہر معاملات ہوتے ہیں ان کو بھی ڈیل کرنے والا چاہیے. اگر ہم ایک ہی بندے کو یہ ذمہ داری دے دیں کہ تم گھر کے معاملات کو بھی سنبھالو اور باہر کے معاملات کو بھی سنبھالو، تو نہ وہ وہاں پر پوری ذمہ داری ادا کر سکے گا نہ وہ یہاں پہ پوری کر سکے گا. یہ ہو رہا ہے نا ہماری سوسائٹی میں، اور یہ تقریباً دنیا کی سوسائٹیز میں ہو رہا ہے. ہمارے یہاں بھی ہو رہا ہے. حقوق انسانی کے نام پر گفتگو کرنے والے لوگ گفتگو تو کر رہے ہیں، لیکن اس کی وجہ سے عورت کا کس قدر استحصال ہو رہا ہے. عورت بیچاری اس کا یہ حشر ہو گیا کہ وہ پورے سوسائٹی کے اندر بھی پوری ذمہ داری ادا کر رہی ہے، اور سوسائٹی گھر کے اندر بھی اس کو پوری ذمہ داری ادا کرنی پڑتی ہے. تو جس کی وجہ سے یہ معاملات ہو رہے ہیں. اچھا ناظرین، جیسی کہ ابھی گفتگو مفتی صاحب نے فرمائی، اس پوری گفتگو میں جو چیز اہم ہے وہ یہ کہ یہ بات طے ہوئی کہ بنیادی طور پر معاش کی ذمہ داری جو ہے وہ مرد کی ہے. گھر بنانا مرد کی ذمہ داری ہے، گھر بسانا مرد کی ذمہ داری ہے، اور گھر کو چلانا عورت کی ذمہ داری ہے. معاش کی ذمہ داری جو ہے وہ مرد پہ عائد نہیں کی گئی کسی صورت میں بھی. عورت کی ذمہ داری ہے وہ گھر میں اندر رہے، گھر کے معاملات کو سنبھالے. مرد کی ذمہ داری ہے وہ کما کے لائے. حد یہ ہے کہ پچھلے پروگرام میں ہم نے جو مفتی اسماعیل صاحب کے ساتھ ایک پروگرام ہوتا ہے، اس میں ایک عجیب کیا وہ ایک بہت اہم ترین بات جو ہے وہ ڈسکس ہوئی تھی، وہ یہ کہ جب حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح مبارک ہوا حضرت علی سے، اور مہر پر بات ہو رہی تھی، تو آپ جہیز پر بات ہو رہی تھی، تو آپ نے حضرت علی سے کہا کہ آپ کے پاس کچھ چیزیں ہیں تو وہ لے آئیے. تو آپ کچھ سامان لے کر آئے، غالباً زرہ بختر تھی، کہا کہ اس کو فروخت کر دیں. جب وہ فروخت کر دیا تو اس میں سے آدھی رقم جو ہے وہ صاحبزادی کا اپنی آپ نے مہر مقرر کروا دیا، اور جو پیسے بچے اس سے چند چیزیں جو ہیں وہ خریدی، جس میں کٹورا تھا، تکیہ تھا، وغیرہ وغیرہ. اس سے ایک بات یہ ثابت ہوئی کہ ہمارے ہاں جو یہ جہیز وہیز دینے کے رواج ہے کہ صاحب اس سے مرد کو آسانیاں میسر آتی ہیں کہ جب وہ سامان اپنے ساتھ لے کر آئیں گی خاتون، بس وہ ایک مکان بنا کے دیں گے، سامان عورت کا ہوگا، برتیں گے. یہ ذمہ داری عورت کی نہیں ہے، مرد کی معاشی ذمہ داری مرد کی ہے. اور ابھی مفتی صاحب نے بھی یہی بات فرمائی. میں ذرا ایک کالر سے بات کرنا چاہتا ہوں، پھر بات آگے بڑھائیں گے. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اب یہ میں حیدرآباد سے بات کر رہا ہوں محسن. سوال یہ تھا کہ آپ کون سے حیدرآباد سے؟ انڈیا. ہاں اچھا فرمائیے. سوال یہ تھا کہ جو نمازوں میں خیال آتے ہیں اور یہ جو وسوسے آتے ہیں کہ دن بھر میں، تو یہ نماز ہو جاتی ہے یا نہیں؟ اچھا، اور کوئی سوال؟ چلیے مفتی صاحب پہلے لگے ہاتھوں. دیکھیں اس کے حوالے سے یہ کہ احادیث کریمہ میں اس کا بھی علاج بتایا گیا ہے، اور سیدھا سادہ اس کا علاج تو بزرگان دین نے جو کتابوں میں لکھا وہ یہ ہے کہ انسان نماز کا انتظار کرے. ہماری عادت یہ ہوتی ہے کہ ہم دنیا میں مصروف رہتے ہیں، اور دنیا میں مصروف رہتے ہیں، جیسے نماز کا ٹائم آتا ہے بس تھوڑا سا وقفہ نکالتے ہیں، جلدی سے دوڑ کے جا کے نماز پڑھ کے پھر واپس دنیا میں آ جاتے ہیں. تو اس سے ہوتا یہ ہے کہ جب انسان کی ایک عادت ہے، نفسیات ہے، جب اس کا دماغ کسی خیالات میں لگا ہوتا ہے تو ایک دم سے وہ خیالات اس سے دور نہیں ہوتے ہیں. جس طرح کوئی شخص کا کوئی عزیز فوت ہو جاتا ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ بھی آہستہ آہستہ یہ غم دور ہوگا. اسی طرح کوئی خوشی ہوتی ہے وہ بھی آہستہ آہستہ ہلکی ہوتی ہے. تو اسی طرح جب ہم ایک خیالات کے اندر مصروف ہیں دنیا کے اندر، اور پھر فوراً نماز میں داخل ہوں گے تو وہ خیالات ابھی دور ہوئے ہی نہیں ہمارے، وہ ان کو خیالات کو دور ہونے میں ٹائم لگے گا. تو اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ نماز کا انتظار کرے، پہلے سے وضو کر لے، نماز کے لیے بیٹھ جائے، تو اب ذہنی روت تبدیل ہو جائے گی اس کی.
جب اس کی ذہنیت تبدیل ہو جائے گی تو اب نماز میں اس کا دل لگے گا. پھر دوسری یہ کہ ہمیں اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ ہمیں حکم دیا گیا ہے ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، کہ تو اللہ کی عبادت ایسے کر گویا کہ تو اس کو دیکھ رہا ہے. تو اگر تو اس کو نہیں دیکھ سکتا تو یہ سمجھ لے کہ وہ تجھ کو دیکھ رہا ہے. تو ہم نے اس تصور کو بھی صرف نماز کے لیے خاص کر دیا ہے، حالانکہ یہ مراقبہ کہلاتا ہے اور یہ انسان مسلمان کی پوری زندگی پہ حاوی ہونا چاہیے. ہر وقت اس کا یہ عقیدہ رہنا چاہیے کہ اللہ مجھ کو دیکھ رہا ہے. تو جب نماز کے اندر خصوصی کنسنٹریشن کے ساتھ یہ کام کرے گا تو پھر انشاءاللہ تو امید ہے کہ توجہ کہیں بھٹکے گی نہیں. سمجھے میرے بھائی؟ اچھا نماز ہو جاتی ہے اس واسطے سے؟ دیکھیں نماز تو ہو جائے گی، لیکن ایسی نماز کے جس میں انسان بالکل غافل ہو جائے اور نماز کی رکعتیں بھول جائے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں فرماتا ہے فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون. تو اس آیت طیبہ کے حوالے سے بعض علماء نے یہ بھی فرمایا کہ جو نمازوں کو قضا کر دیتے ہیں وہ مراد ہے، اور بعض یہ کہتے ہیں کہ جو نمازوں میں بالکل غافل ہو جاتے ہیں وہ بھی اس میں شامل ہیں. تو بہرحال یہ کہ نماز فقہی اعتبار سے ہو جاتی ہے. وسواس آنا ہے یہ ارادی فعل تو ہے نہیں. ہاں دیکھیں اچھا میں ایک کالر سے ہیں میرے ساتھ مکہ مکرمہ سے ایک کالر ہے محمد علی صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام، جناب محمد علی بات کر رہا ہوں. جی ارشاد فرمائیے. یہ ٹیلی ویژن کی آواز بند کیجئے ذرا. سر اصل میں یہ متعلق پوچھنا چاہ رہا تھا کہ ایک عورت کے حقوق بیسیکلی کیا چیز ہے، ٹھیک ہے کہ نہیں. پہلی چیز، جب عورت اور مرد اور لڑکی جس کی بھی شادی ہوتی ہے، شادی کے متعلق نکاح میں خطبہ دیا جاتا ہے، اس خطبے میں کیا حقوق بتائے گئے ہیں اور مرد کے، لڑکے کے اور لڑکی کے، ان کی تھوڑی سی وضاحت کر دیں کھل کے، تاکہ یہ بہت مسائل پیچیدہ مسائلات آتے ہیں تو ان کے متعلق تھوڑی سی تشریح کر دیں. چلیے ٹھیک ہے ابھی بات کر لیتے ہیں، اس پہ بات کر لیتے ہیں، لیکن اب ایک چھوٹا سا مجھے وقفہ لینا ہے، اس کے بعد آگے پھر تفصیلی بات کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم بیک ناظرین. وقفے کے بعد پروگرام میں آپ کا خیر مقدم ہے. مکہ سے بھائی محمد علی کی کال تھی اور اس سے پہلے میں نے ایک سوال مفتی صاحب سے کیا تھا. اب میں ایک سوال مفتی صاحب سے کرنا چاہتا ہوں، لیکن انڈیا سے کالر آ گئے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بھائی. جی میں محمد یوسف اتاری بول رہا ہوں. جی انصاری صاحب. جی مجھے عورتوں کی نماز کے بارے میں احکام کی تفصیل سے جانکاری دے دیجیے. اچھا ٹھیک ہے، بس بات کرتے ہیں عورتوں کی نماز کے بارے میں بات کرتے ہیں. محمد علی صاحب کا عورتوں کے حقوق کے بارے میں سوال ہے. مجھے اب ایسا کرتے ہیں پہلے کالرز کو ساتھ ساتھ. جی محمد علی صاحب نے جو بات کہی ہے کہ عورتوں کے کیا حقوق ہیں، تو بات یہ کہ عورتوں کے کیا حقوق نہیں ہیں، کیونکہ سارے کے سارے ایک انسان کے جو حقوق ہو سکتے ہیں شریعت مطالعہ نے عورت کو حقوق دیے ہیں. ہمارے معاشرے میں شادی کرنے کے بعد عورت کو بعض جگہوں پہ ملازم کی حیثیت سمجھا جاتا ہے. وہ جس طرح اس کو میاں کی خدمت کرنی ہے اسی طرح وہ گھر کے تمام دیوروں کی بھی خدمت کرے گی اور اپنے ساس سسر کی بھی خدمت کرے گی. ان کی خوشی کے لیے اپنی ساری زندگی کو تہو بالا کر دے گی. اس کی پرسنل لائف کچھ نہیں ہوتی ہے. حالانکہ شرعی اعتبار سے عورت کے اوپر یہ بھی واجب نہیں ہے کہ وہ اپنے میاں کو روٹی بنا کے کھلائے، بلکہ میاں کی ذمہ داری ہے کہ عورت کے لیے کھانا پرووائڈ کرے، یا پکایا دے یا کسی سے پکوا کر دے. تو ہم لوگ یہ حقوق نہیں جانتے، نہیں سوچنے کی کوشش کرتے، بلکہ اگر ہمارے رشتہ داروں میں سے کوئی بلا وجہ عورت سے ناراض ہو جاتا ہے کہ ہمارا کام نہیں کر کے دیتی تو ہم اپنی بیوی پہ چڑھ دوڑتے ہیں. تو دیکھیں عورت کے تمام، بیوی کے تمام حقوق وہی ہوتے ہیں جو کہ ایک مرد کے ہوتے ہیں، سوائے ایک بعض باتوں میں اس کو مرد کی اطاعت کرنی ہوتی ہے. ہاں چونکہ نان نفقے کا مطلب تو یہ ہوتا ہے کہ سال میں 2 جوڑے دے، ایک سردی کا ایک گرمی کا. کھانے کا یہ کہ پیٹ بھرنے کے قابل کوئی چیز دے دے. تو اگر اتنی بات پہ سودے بازی ہوتی ہے تو ٹھیک ہے، پھر عورت سے اور کوئی خدمت نہیں لی جائے گی. لیکن چونکہ عورت کو جب بیوی بنا کر لے کر آتے ہیں تو ایک فیملی ممبر بنا کر لے کے آتے ہیں، اور جب فیملی ممبر بناتے ہیں تو پھر سمجھوتا ہوتا ہے آپس میں کہ ہم آپ کے لیے یہ کچھ کر رہے ہیں، آپ ہمارے لیے کچھ کیجئے. تو پھر وہ سمجھوتے کی بنیاد پہ سارے کے سارے معاملات چل رہے ہوتے ہیں. محمد علی بھائی، مجھے نہیں معلوم آپ نے جو سوال کیا وہ تو میں نے نوٹ کر لیا، لیکن جو آپ کا لہجہ کہہ رہا تھا اس سے یہ سوال مجھے ذرا دوسرے ٹائپ کا لگا. مفتی صاحب لبے لہجے سے یہ اندازہ ہو رہا تھا کہ جیسے یہ، میں ویسے مفروضہ قائم کروں، ہو سکتا ہے ایسا نہ ہو،
جیسے یہ بیٹے والے ہیں جی جی اور جس لڑکی سے مطلب وہ نکاح ہو رہا ہے اس میں وہ کہتے ہیں جی بڑے مسائل ہو گئے ہیں اور سمجھ میں نہیں آتا خطبہ نکاح میں کیا حقوق بیان کیا تو عورت کا اصل حقوق ہیں کیا؟ ہاں تو دیکھیں وہ تو اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگوں تم عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرو کہ تم نے اللہ کے کلمے کے بدلے میں ان کو حلال کیا ہے. تو یہ ساری کی ساری باتیں ڈرنے کی ہے. جس طرح ماں اگر ساس ہے تو اس کو اپنی بہو سے وہی رویہ رکھنا چاہیے جیسے کہ وہ اپنی بیٹی کے حق میں رکھتی ہے. اگر باپ ہے تو اس کو بھی اپنی بیٹی کی طرف سے ڈیل کرنا چاہیے. سارے کے سارے معاملات ہیں. اچھا یہ تو سارے جو ہیں عورت کے حقوق ہو گئے. عورت کے حقوق میں خود بھی یہ بات کہتا ہوں، ظاہر ان حضرات سے بزرگوں سے سنی ہوئی باتیں ہیں اور پڑھی ہوئی باتیں ہیں کہ عورت کے بہت زیادہ حقوق ہیں اور عورت کو اس کے حقوق جو ادا کرنا جو ہے مرد کی ذمہ داری. عورت کے کچھ فرائض بھی ہیں؟ جی ہاں، عورت کے بالکل فرائض ہیں. عورت کے فرائض یہ کہ ہر جائز کام میں اپنے شوہر کی اطاعت کرے اور کبھی اس کے سامنے زبان درازی نہ کرے. حدیث کریمہ میں آتا ہے کہ وہ خاتون کہ جس کا شوہر اس سے ناراض ہو تو اس کی نماز اس کے کانوں سے اوپر نہیں جاتی، یعنی اس کی نمازی بھی قبول نہیں ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں. کہ اگر شوہر جو اس سے ناراض ہو یعنی شرعی وجہ سے، ایک تو بلا وجہ شرعی کے بعض لوگوں کو ناراض ہونے کی عادت ہوتی ہے تو اس کے بارے میں نہیں ہے، یہ جائز وجہ تھی. مثلا اگر ایک عورت جو ہے اپنے شوہر کی نافرمانی کرتی ہے، اس کی بات نہیں مانتی، اس کی پسند و ناپسند کا خیال نہیں رکھتی اور وہ اس کی وجہ سے اس سے ناراض رہتا ہے. دیکھیں اب اس میں بات نہ ماننے کے اندر ہم یہ بات کہیں گے پہلے کہ وہ خلاف شرع بات تو نہیں ہے. اگر خلاف شرع بات ہے تو بالکل نہیں ماننی چاہیے، چاہے وہ 1000 مرتبہ ناراض ہو. مثلا شوہر کہتا ہے پردہ کرو، وہ کہتی میں پردہ نہیں کروں گی، یہ تو زمانہ ہی نہیں ہے پردہ کرنے کا. ہاں یہ تو بہرحال پھر وہ اللہ کی بھی نافرمان ہے، رسول اللہ کی بھی نافرمان ہے، تو اپنے میاں کی بھی نافرمان ہے. شوہر کہتا ہے جی میری مرضی کے بغیر ملازمت نہیں کرو، وہ کہتی میں ملازمت کروں گی. ہاں یہ بھی نافرمانی کی بات ہے. جب شوہر ایک ذمہ داری پورا کر رہا ہے، اس کو کھانے کے لیے دے رہا ہے عزت کے ساتھ، اس کو پہننے کے لیے دے رہا ہے عزت کے ساتھ، اب اپنے داد و دہش کے لیے اپنے اب مسئلہ یہ نا کہ شوہر ابھی آپ نے جو فرمایا کہ جی اسے 2 جوڑے دے دے سال میں، اسے پیٹ بھر کے 3 وقت کا کھانا دے دے، اسے سر چھپانے کے لیے چھت دے دے، جی جی یہ معاملہ ختم ہو گیا سارا. اس پہ اس کا گزارا نہیں ہوتا، وہ گھر کی چپاتی کھانے پہ راضی نہیں ہوتی، اسے باہر کا پیزا چاہیے ہوتا ہے، اسے جو ہے وہ گھر کا ناشتہ اچھا نہیں لگا، باہر کا ڈنر لنچ اور بوفے چاہیے ہوتا ہے. اس کے لیے شوہر افورڈ نہیں کر سکتا تو وہ تانے دیتی ہے. پھر ایک منٹ میں ذرا معاف کیجیے گا، میں دبئی سے خالد صاحب ان سے بات کرنا. السلام علیکم. وعلیکم السلام سر، کیا حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک، اللہ کا شکر. آپ سنائیے. بس خیریت ہے سر. میرا ایک سوال جو ہے طلاق کے متعلق ہے. جی اگر شوہر جو ہے اپنی بیوی کو اس بات پہ طلاق دے دیں کہ اگر تم فلان جگہ پہ چلی گئی تو میری طرف سے طلاق ہو، تو اگر شرط عائد کر لے تو اس سے طلاق ہو جاتی یا نہیں؟ اچھا، اور اگر وہ چلی بھی جاتی ہے تو شوہر کا تو پتہ نہیں ہوتا کہ وہ گئی تھی یا نہیں گئی تھی. اچھا، ٹھیک ہے، بات کرتے ہیں. تو یہ مفتی صاحب یہ صورتحال ہے کہ اس کا گزارا 2 روٹی پہ نہیں ہوتا، وہ 2 روٹی پہ نہیں ہوتا، 2 جوڑے کپڑے پہ نہیں ہوتا، چھوٹی چھت پہ نہیں ہوتا. دیکھیں بات یہ ہے کہ اس قسم کے معاملات کے بارے میں تو خود قرآن مجید فرقان حمید میں آیت طیبہ موجود ہے کہ جب نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی دینی ذمہ داریوں میں مصروف تھے اور آپ نے اپنے گھر میں دنیا کو جمع نہیں کیا، ایک وقت کا کھانا ہوتا تھا دوسرے وقت نہیں ہوتا تھا، بلکہ ایک دن کھاتے تھے دوسرے دن اللہ کا شکر ادا کر صبر کرتے تھے، یہاں تک کے معاملات تھے. تو ازواج مطہرات نے باقاعدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈیمانڈ کی کہ آپ ہمارے لیے کچھ کیجئے. تو اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوئے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایلا فرمایا اور ایک ماہ تک آپ نے تمام ازواج مطہرہ سے بائیکاٹ فرمایا. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی کہ ازواج مطہرات کو تنبیہ فرمائی کہ اگر تم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس طرح سے اطاعت نہیں کرتی تو اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں تم سے بہتر جو ازواج عطا فرما دے گا. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان باتوں کو ناپسند فرماتا ہے، اپنے نبی کے حق میں ناپسند فرماتا ہے. اپنے نبی حالانکہ وہ ازواج مطہرات ہیں کہ جن کو تمام مومنوں کی ماں قرار دیا گیا ہے، جن کو تمام زمانوں کی عورتوں سے افضل قرار دیا گیا ہے، وہ بھی اگر دنیا کی طرف مائل ہوتی ہیں تقاضۂ بشری کے تحت تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو منع فرما دیتا ہے اور ان کی اس بات کو جو ہے حوصلہ افزائی نہیں فرماتا. تو پھر عام خاتون ہے جس کو عزت کے ساتھ کھانے کو ملتا ہے، پینے کو ملتا ہے، رہنے کو ملتا ہے، تو اب اگر اس قسم کی ڈیمانڈ کرے تو وہ خلاف شرع ڈیمانڈ کہلائے گی، وہ زیادتی کہلائے گی.
اور ان باتوں میں شوہر اگر اس کی اطاعت نہیں کرتا تو شوہر پہ کوئی گناہ نہیں ہے۔ اچھا، انڈیا سے انصاری صاحب نے پوچھا کہ عورتوں کی نماز کا طریقہ کیا ہے؟ دیکھیں، عورتوں کی نماز کا طریقہ مردوں کی نماز سے تھوڑا سا مختلف ہے۔ ایک تو سجدے میں خواتین جو ہے اپنے جسم کو بالکل زمین سے چپکا کے رکھیں گی، اور اسی طرح بیٹھنے میں دائیں جانب اپنے پاؤں نکال کے رکھیں گی، اور سجدے میں قیام میں بلکہ تکبیر تحریمہ کہتے ہیں کہ مرد تو کانوں کے لو تک ہاتھ لے کر آتے ہیں، خواتین نیچے ہی رکھیں گی۔ دوسرا ایک ہاتھ جو ہے وہ اپنے سینے پہ باندھے گی۔ رکوع میں جو ہے بالکل مردوں کی طرح کمر سیدھی نہیں کریں گی بلکہ تھوڑا جھکیں گی وہ۔ تو یہ وہ مین فرق ہے مرد عورتوں کے نماز میں، پڑھنے میں کوئی فرق نہیں ہے۔ کوئی فرق نہیں ہے۔ اچھا، میں ذرا انڈیا سے ہمارے ایک کالر سے بات کر لوں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم جی میرا سوال یہ ہے کہ ہم لوگ قرضہ لے کے مدینہ شریف کو جا سکتے ہیں؟ یہ سوال ہے پہلا۔ اور دوسرا یہ ہے کہ مدینہ شریف سے احرام باندھ کے عمرہ کر سکتے کیا؟ یہ سوال تھا۔ مدینے سے احرام باندھ کے عمرے کے لیے آئیں گے؟ جی اچھا، ہند سے وہاں جائیں گے، پھر وہاں سے احرام بننا، یا یہاں سے انڈیا سے بننا ہم لوگ؟ صحیح۔ اچھا یہ پوچھ رہی ہیں آپ، چلے بات کرتے ہیں۔ اچھا مفتی صاحب، ایک تو یہ عورتوں کی نماز ہو گئی۔ دبئی سے خالد صاحب نے پوچھا کہ شوہر نے اپنی بیوی کو کنڈیشنل یہ اسٹیٹمنٹ دیا کہ اگر تم وہاں گئی تو طلاق ہو جائے گی تمہیں، اور شوہر کی غیر موجودگی میں اگر وہ وہاں چلی گئی؟ دیکھیں، اسے کہتے ہیں طلاق معلق، یعنی طلاق کو کسی بات پہ لٹکا دینا، کنڈیشنل کر دینا۔ تو جب تک وہ شرط نہیں پائی جائے گی طلاق واقعی نہیں ہوگی۔ اب اگر خاتون جیسے کہ منع کیا تھا تم فلاں کے گھر پہ نہیں جاؤ گی، اگر جاؤ گی تو تمہیں طلاق، اور خاتون چپکے سے وہاں پہ چلی گئی، تو مرد کو پتہ چلے یا نہ چلے شرعی اعتبار سے اس کو طلاق واقع ہو گئی ہے۔ تو اب اگر وہ اپنے دنیا کی زندگی کو لوگوں کے سامنے اچھا کرنے کے لیے چھپا لیتی ہے تو آخرت میں اس کو دردناک زنا کا عذاب ملے گا اس کو، کہ وہ طلاق ہونے کے بعد بھی اپنے شوہر کے ساتھ رہی۔ ہاں، اس میں یہ ہو سکتا ہے کہ بعض اوقات لوگ مرد عقل مند بھی ہوتے ہیں بعض، تو وہ یہ نہیں کہتے کہ اگر تم وہاں پہ گئی تو تمہیں 3 طلاق، وہ کہتے تم وہاں پہ گئی تو تمہیں 1 طلاق۔ تو 1 طلاق اگر معلق رکھی تھی تو وہ 1 طلاق ہو جائے گی، باقی 2 طلاقوں کا اختیار باقی رہے گا۔ اور شوہر کو کیسے پتہ چلے گا؟ وہ تو چھپا گئی جا کر۔ وہ چھپا گئی تو اب اس گناہ کی ذمہ دار بھی وہی ہوں گی۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ کسی جان کو اس کی طاقت سے بڑھ کے تکلیف نہیں دیتا، اور ہمیں یہ طاقت نہیں ہے کہ غیب کی باتیں ہم معلوم کر لیں، تو اس کا گناہ اسی پہ رہے گا، اسی پہ وبال رہے گا۔ کچھ میرا لہجہ اچھا نہیں ہو رہا ہے، آج اچھا نہیں محسوس ہو رہا، خود مجھے بھی نہیں لگ رہا تھا۔ خواتین یہ سمجھ رہے ہوں کہ آج پتہ نہیں کس موڈ میں بیٹھے ہیں، انہوں نے طے کر لیا خواتین کے خلاف۔ ایسا نہیں ہے، اصل میں صرف میں شرعی مسائل پر بات کرنا چاہتا ہوں۔ مجھے خود احساس ہوا کہ یہ جو میں طریقہ اختیار کر رہا ہوں کوئی مناسب نہیں لگ رہا مجھے۔ تو انڈیا سے بھائی نے ہماری بہن نے پوچھا کہ قرضہ لے کر مدینے جا سکتے ہیں؟ دیکھیں، جا تو سکتے ہیں، لیکن ایک بات ہوتی ہے پسندیدگی اور ناپسندیدگی کی۔ تو قرضہ لینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہیں تھا، سوائے یہ کہ کوئی بہت ضروری معاملہ ہو گیا، اب اس کے بغیر چارہ کار نہیں ہے، تو اس کے لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے قرضہ لیا، ورنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عمومی دعا تھی، اللہم انی اعوذ بک من الجبن والبخل اعوذ بک من غلبۃ الدین وقہر الرجال، قرض کے غلبے سے تیری پناہ مانگتا ہوں میں۔ تو اب مدینہ منورہ جانا اگرچہ کہ بہت بڑی سعادت اور محبت کی بات ہے، لیکن شرعی اعتبار سے یہ اس میں مستحبات اور سنت میں آتا ہے کہ واجبات میں نہیں ہے ہمارے نزدیک۔ تو ہم یہ مشورہ دیں گے کہ قرضہ نہ لیا جائے، قرضے سے گریز کیا جائے۔ ہاں، انتظار کریں کہ کب اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، خود اپنا مال آ جائے تو پھر چلے جائیں۔ اچھا، اللہ تعالیٰ غیب سے کوئی بندوبست فرما دیتے ہیں، اس نیت کے نتیجے میں سب کچھ ہو جاتا، تو احرام کہاں سے باندھیں گے؟ تو یہ اگر ڈائریکٹ مدینہ منورہ کی حاضری دیتے ہیں تو ان کے اوپر احرام انڈیا سے نہیں ہوگا۔ ہاں، جب مدینہ منورہ پہنچنے کے بعد پھر مکہ معظمہ آئیں گی عمرے کے ارادے سے، یا ویسے بھی مکہ معظمہ آنا چاہیں گے، تو اب ان پہ احرام واجب ہوگا۔ ہاں، اگر ڈائریکٹ ان کا یہ مکہ معظمہ جا رہی ہیں تو پھر ان کو میقات سے پہلے احرام باندھنا ہوگا، اور اگر ڈائریکٹ مکہ معظمہ نہیں جاتی بلکہ مدینہ منورہ جاتے ہیں تو پھر ان پہ احرام نہیں ہے۔ مدینہ منورہ کی حاضری سے فارغ ہونے کے بعد جب مکہ معظمہ کا ارادہ کریں گے تو پھر یہ احرام باندھیں گے۔ یہ سعودی عربیہ سے کالر میرے ساتھ۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ میں نے 1 ماہ کے بعد نا پھر میں نے اس کو پھر طلاق بھیج دی، اور تیسری بار پھر میں نے ایسے طلاق بھیج دی۔ کیا طلاق ہوگی یا نہیں؟ ارے مجھے بتائیے نا، پہلی دوسری باتیں تو بتائیے پہلے، تیسری بات بتا دی آپ نے ڈائریکٹ۔ پہلی بات میں نے اس کے منہ میں نا اس کے سامنے بیٹھ کے اس کو میں نے بول دیا 3 بار طلاق طلاق طلاق۔ اچھا، اور دوسری مرتبہ 1 ماہ کے بعد پھر اس کو میں نے بولا
میں نے کاغذ لکھ کے اور مکمل کاغذ فل کر کے اس کو بھیج دیا. ہاں ٹھیک ہے. تیسری بار میں نے پھر ایسے تیسرے ماہ بعد پھر اس کو ورگا لکھ کے بھیج دیا. ٹھیک ہے, کیا طلاق ہوگی ہے یا نہیں ہوگی, یہ مجھے بتا دیں. مفتی صاحب ابھی بھی پوچھ رہے ہیں طلاق ہو گئی کیا؟ اصل میں بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی حدیث مبارکہ صحیح حدیث مبارکہ ہے جو کہ سیاستہ میں موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک شخص نے 100 مرتبہ اپنی بیوی کو طلاق دی, ایک ساتھ طلاق 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 اس طرح کر کے. تو اس پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غضب کے مارے کھڑے ہو گئے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ 3 طلاقیں واقع ہوگی اور 97 مرتبہ اس نے اللہ کی آیتوں سے مذاق کیا ہے اس شخص نے. تو اسی طرح یہ جو کہہ رہے ہیں کہ میں نے 3 دفعہ کہہ دیا طلاق طلاق طلاق, نہیں, ایک مرتبہ انہوں نے 3 مرتبہ طلاقیں دی, فرسٹ تو 3 ہو گئی ہیں. سیکنڈ انہوں نے 1 مہینے کے بعد کاغذ پہ لکھ کے دی 3. تھرڈ انہوں نے پھر 1 مہینے کے بعد کاغذ پہ لکھ کمپلیٹ کی. ہاں نہیں, تو یہ ایسا کرنا جائز نہیں ہے. 3 دفعہ جب طلاق پہلے دے دی تھی وہی کافی تھی. ہاں البتہ انہوں نے اگر تحریری طور پہ مانگی ہو یا نوٹس مانگا تو اسی کی نیت سے وہ 3 دفعہ لکھ کے دے دیں. اور بہرحال یہ 3 دفعہ طلاق دینا بدعت ہے اور ناپسندیدہ ہے, لیکن طلاق ہو جاتی ہے. جب بھی طلاق دیں تو 1 دیں, 3 کی حاجت نہیں. چلیے بھائی, اب یہ تو معاملہ آپ نے خود ہی خراب کر لیا ہے, اب کیا کر سکتے ہیں. آپ کے سوال کا تسلی بخش جواب تو مل گیا ہے, تو اب مجھے بریک پہ جانے دیجیے تھوڑی دیر کے لیے. دونوں جہاں میں میرا حضور ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم بیک ناظرین, وقفے کے بعد پروگرام میں آپ کا خیر مقدم ہے. بات طلاق کے حوالے سے ہو رہی تھی اور بہت ہی نازک سا معاملہ ہوتا ہے, اور جس طرح سے میرے بھائی نے سعودی عرب والے جو ہے تذکرہ کیا وہ آپ نے سن لیا. بات جو ہے وہ عورت کے ملازمت کے مسائل پر ہو رہی ہے, اور اس حوالے سے ہم نے بہت سی باتیں کی ہیں. اگر میرے لب و لہجے سے یا میری ماؤں بہنوں کو کوئی چھوٹی موٹی بھی اگر کوئی تکلیف پہنچی ہے, سما خراشی ہوئی ہے, تو معذرت خواہ. میری انٹینشن قطعی جو ہے وہ آپ کی تصدیق کرنا, خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے, یا آپ کے مسائل پر اس طرح کے معاملات پر نہیں. کچھ چیزیں جو حقیقت ہیں, جو شریعت ہے, جو فقہ ہے, جو ہماری زندگیوں کے لیے لازم ہے, اس پر بات ہمیں کرنا چاہیے. ہمیں کبھی کبھی اپنا احتساب بھی کرنا چاہیے, اس لیے میں یہ باتیں کر رہا ہوں. اچھا مفتی صاحب, اگر ضرورت مند خاتون, وہ تو بات ہو رہی تھی نا شوق میں نوکری کرنے والی یا تعلیم کے نظام میں نوکری کرنے والی خاتون, کچھ ضرورت مند ہیں کہ جن کے لیے ضروری ہے کہ وہ ملازمت کریں ورنہ ان کے بچوں کا پیٹ نہیں پلے گا یا ان کا اپنا پیٹ نہیں پلے گا فی زمانہ, تو ایسی عورتیں کس شعبے میں ملازمت کر سکتی ہیں؟ دیکھیں, اس سوال کے جواب سے پہلے اس کا یعنی ایک نقصان یہ ہے کہ جو خواتین عموماً ملازمت کے لیے چلی جاتی ہیں تو اپنے بچوں کو وہ ٹائم نہیں دے پاتی, وہ شوہر کو بھی ٹائم نہیں دے پاتی. اور پھر آج کل یورپ کے اندر اس کے نظارے دیکھے جا سکتے ہیں کہ جہاں پر مائیں اپنے بچوں کو ٹائم نہیں دیتی بلکہ پارٹ ٹائم دیتی ہیں, تو بچے بھی بڑے ہونے کے بعد پھر ماں باپ کو ٹائم نہیں دیتے ہیں اور عموماً ماں باپ سے الگ ہو جاتے ہیں یا ساتھ رہتے ہیں تو بالکل نافرمان قسم کے ہوتے ہیں. آج میں سمجھتا ہوں کہ یورپ, امریکہ اور غیر مسلم ممالک میں رہنے والے مسلمانوں کا سب سے بڑا برننگ ایشو یہی ہے کہ بچے کنٹرول میں نہیں ہیں, بچے ہاتھ سے نکل جاتے ہیں. تو اس کی وجہ یہی ہے کہ ماں کی تربیت نہیں ہوئی, تربیت نگرانی نہیں ملی تھی, جو ان کو ٹائم دے سکتی تھی وہ ٹائم اس کو نہیں دے پائی, جس کی وجہ سے وہ ایک مشینی اسٹائل کے, مشینی انداز کے بچے بنے. اور پھر وہ چونکہ فریڈم کی وہاں پہ بات ہوتی ہے اور فریڈم آف اسپیچ, بلکہ ہر قسم کی فریڈم ہوتی ہے, تو وہ شروع سے ان کو تعلیم ہوتی ہے. ایون یہ تک تعلیم دی جاتی ہے کہ اگر تمہارے ماں باپ تم سے ناراض ہو, گرمی دکھائیں, تو تم کال کر کے پولیس کو بلا سکتے ہو. تو پھر بچوں کی تربیت ایسی ہوگی, پھر ایسا معاملہ ہوگا. اچھا, ہمارے ہاں یہ, ہمارے پاکستان میں بھی یہ کلچر ہے. ہمارے یہاں یہ ہو گیا ہے کہ ہمارے ہاں مرد بھی جو ہے وہ کمانے میں لگ جاتا ہے, عورت بھی کمانے میں لگ جاتی ہے. مرد ملک سے باہر چلا جاتا ہے, عورت رات دن کما رہی ہوتی ہے, اور وہی سمجھتا, اور جواب یہ کہہ دیتے ہیں ہم اپنے آپ کی اپنی سیٹسفیکشن کے لیے کاؤنٹر یہ کرتے ہیں کہ ہم بچوں کی بہتری کے لیے کر رہے ہیں. اس میں ہوتا جی ہم نے دیکھے بچوں کو سہولتیں دی, ہم چاہتے ہیں عیش سے رہیں, آرام سے رہیں, انہیں VCR دیا, انہیں AC دیا, انہیں کارپیٹ دیا, انہیں دنیا بھر کی سہولتیں, انہیں گاڑی دی ہے, انہیں فون دیا ہے, کہتے ہیں ہم بچوں کے لیے کر رہے ہیں. جو کچھ نہیں دیا وہ محبت تھی جو نہیں دیا, وہ شفقت تھی جو نہیں ملی, وہ گود کی گرمی تھی جو نہیں ملی, وہ ماں کا دودھ تھا جو نہیں ملا, فیڈر کا دودھ ملا.
تو اب جب یہ بنیادی چیزیں نہیں ملی تو پھر بچے اپنی تربیت خود کیسے کریں گے؟ جی 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 وہ بات وہی آ جاتی ہے، مشینی انداز کے بچے ہوتے ہیں. تو بہرحال اللہ تعالیٰ رحم فرمائے، ہمیں اس بات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے لیے جو دنیا کی سب سے افضل ترین خاتون ہے حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے، ان کا کردار ہماری ماؤں کے لیے نمونہ ہونا چاہیے کہ انہوں نے جنتی نوجوانوں کی کیسی پرورش کی ہے، انہوں نے کس طرح اپنے گود میں ان بچوں کو پالا. کیا وہ جاب کرنے کے لیے گئی تھی، کیا وہ کوئی نوکری کرتی تھی کہیں پہ، وہ اپنے بچوں کو اپنے گود میں رکھتی تھی، ان کو اپنا دودھ پلاتی تھی، اور پھر وہ نوجوان کیسے تیار ہوئے ہیں، دنیا قیامت تک ان کا نام لیتے رہے گی اور جنت میں بھی ان کا ذکر ہوگا. کالر سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. جی بھائی. جی ہم یہ بات کرنا چاہتے تھے، جو آدمی ایک ماں باپ کو چھوڑ کر بیوی کو پیسے میں سے دیتے سب کچھ دیتے ہیں، وہ اتنا پیار بھی کرتا ہے، تو بھائی ذرا سا بہتر طریقے سے ذرا کھل کے بولیے. جو آدمی اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر بیوی کو پیسے دیتا ہے، وہ ایسے ڈرے ایسا لگ رہا ہے قرب و جوار میں کہیں بھابھی سن رہی تھی. کھل کے بات کریں جو بات کرنی ہے. میں بھی تو کر رہا ہوں نا، آخر کیا مجھے گھر نہیں جانا ہے یا مفتی صاحب کو گھر نہیں جانا ہے؟ سب کو جانا ہے گھر. تو ایسا نہیں، اصل میں جو مسائل ہیں ان پر بات کریں اور اسے کھل کر بات کرنی چاہیے. ہاں تو مفتی صاحب یہ طے ہو رہا تھا کہ اگر خواتین کو بحالت مجبوری جاب کرنی ہے بچوں کی کفالت کے لیے، یا شوہر کو اس حالات میں سپورٹ کرنے کے لیے کہ اب شوہر کمانے کے لائق خدا نخواستہ نہیں رہا ہے، تو کن شعبوں میں وہ ملازمت کریں گے؟ یا دیکھیں کمانے کے لائق نہ رہا یا ایسی آمدنی نہیں ہے جس سے گزارا ہو سکے، ہاں فاقوں تک نوبت آ گئی. تو دیکھیں اس کے لیے پھر ایسا شعبہ اختیار کیا جائے کہ جس میں مردوں سے کم اختلاط ہو، مردوں سے کم سے کم ملنا جلنا ہو. سوسائٹی تو ہے ہی مردوں کی. دیکھیں سوسائٹی مردوں کی تو ہے، لیکن بعض شعبے ایسے ہوتے ہیں جن میں خاص خواتین ہوتی ہیں. مثلا آپ گرلز اسکول لے لیجئے، گرلز کالج لے لیجئے، یا آپ چائلڈ کیئر کا شعبہ لے لیجئے، آپ نرسنگ کو لے لیجئے، اور اس قسم کے جو معاملات ہوتے ہیں، انڈسٹریل ہوم ٹائپ کی چیزیں، یا کمپیوٹر کی لیب ہوتی ہیں یا لیبارٹریز ہوتی ہیں، اس قسم کے خاص ایسے شعبے جہاں پہ مل سکتے ہیں، یا انڈسٹریل جو آپ بتا رہے ہیں کہ ہم تلاش کریں تو بہرحال مل سکتے ہیں ایسے معاملات، تو ان میں جائے اور اس میں بھی نوکری کرتے وقت اپنی ظاہری اور اندرونی، یعنی اندرونی اور بیرونی دونوں قسم کی شرم و حیا کو بالکل محفوظ رکھے. پھر نماز وغیرہ وغیرہ سے اگر بالکل نہ چھوڑے، اپنے حجاب کو بالکل نہ چھوڑے، اور شریعت کی خلاف ورزی کا کوئی کام نہ کرے. یہ مسقط سے ہماری بہن ہیں خالدہ، یہ کچھ پوچھنا چاہیں. جی خالدہ السلام علیکم. السلام علیکم بھائی جان، کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ، آپ ٹھیک ہیں؟ جی شکر الحمدللہ. آپ کی دعائیں، اور آپ سنائیں کیسے ہیں؟ مولانا صاحب کو میرا بہت بہت سلام. وعلیکم السلام. فرمائیے سوال. جی مجھے یہ کہنا تھا کہ میرے گھر کی پرابلمز بہت ساری ہیں، جو کہ میرے ابو جو ہیں وہ کافی ایجڈ ہیں، اور میرا بھائی بھی کوئی نہیں ہے، پاکستان میں ہے وہ سب. تو میرے ہسبینڈ کے ساتھ یہاں پر میرا ڈیورس ہو گیا ہے، وہ مجھے ڈیورس نہیں دے رہے ہیں، بٹ ہمارا کیس چل رہا ہے. تو اس طریقے سے وہ مجھے 2 سال ہو گئے میں اپنے ماں باپ کے گھر میں ہوں، نہ وہ مجھے نسخہ دیتے ہیں، نہ وہ مجھے کچھ اخراجات میرے پورے کرتے ہیں. اور کیا اس بنا پر آ کر میں بچوں کی ضرورتیں، بچے تو بچے ہیں نا، انہیں تو نہیں پتا کہ ماں باپ کے پاس ہے یا نہیں ہے، یا ممی دیں گی یا نہیں دیں گی، دادا نے انہیں دیا یا نہیں دیا، انہیں ان کی ہر چیز چاہیے. تو کیا میں اس طرح سے میں جاب کر سکتی ہوں؟ اور اگر کروں بھی تو کس طرح کی کروں؟ میں بیوٹی پارلر کا کام جانتی ہوں، یا میں ڈرائیو بھی جانتی ہوں، یا میں یہ سلائی کا کام بھی جانتی ہوں. کہ میں کیا کر سکتی ہوں؟ اچھا ٹھیک ہے جی مفتی صاحب، پہلے یہیں سے بات کرتے ہیں. دیکھو واقعی یہ بچے تو مرد کی ذمہ داری ہوتے ہیں، اور جب تک وہ کمسن ہوتے ہیں تو ماں ان کی پرورش کرتی ہے، لیکن خرچہ سارا کا سارا باپ کی ذمہ داری ہے. یہ ہمارے معاشرے کے اندر بڑی زیادتی کی بات ہے کہ خواتین کو طلاق دے کے الگ کر دیتے ہیں. خاتون بہرحال ماں سے محبت کرتی ہے، بچوں سے محبت کرتی ہے، وہ ساتھ لے جاتی ہے بچوں کو، لیکن بہرحال باپ کی ذمہ داری ان کو خرچہ دینا. کس عمر تک؟ ہاں جب تک کہ وہ ماں کے پاس ہیں، بالغ نہ ہو جائیں تب تک ان کا خرچہ باپ کی اگر ذمہ داری بالغ ہو کے بھی وہ ماں کے پاس ہی رہیں تو پھر باپ کی ذمہ داری نہیں ہے. بالغ ہونے کے بعد وہ خود اپنے نفس کے ذمہ دار ہیں، تو وہ خود اپنا معاملہ کریں گے. البتہ لڑکی ہے، اس کی ذمہ داری بہرحال باپ پر ہوگی.
تو جہاں تک بہن نے کہا ہے بچوں کی پرورش کے لیے ان کو ضرورت ہے، تو بلا شبہ حقیقت ہے بچوں تو خیر بچے ہوتے ہیں انہیں نہیں معلوم، تو ماں ان کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے ملازمت کر سکتی ہے، مگر ملازمت میں انہوں نے جو 3 شعبے بتائے ہیں ان میں سب سے بہترین مجھے جو سمجھ میں آتا ہے وہ سلائی کڑھائی کا ہے۔ وہ سلائی والا مسئلہ ایسا ہوتا ہے کہ اس میں خواتین ہی کے کپڑے سینے کے معاملہ ہوتے ہیں اور آسانی کے ساتھ ایک خاتون اپنے گھر پہ بیٹھ کر کہیں بھی کر سکتی ہے۔ چلیے آج ہمارے ساتھ ایک نئے کالر آئے ہیں، یہ اسپین سے، جسے ہم ہسپانیہ کہتے ہیں اردو میں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک۔ یہ آپ اتنی دور سے اسپین سے بات کر رہی ہیں؟ جی تو ہمارا ٹی وی وہاں دیکھا جاتا ہے کیوں ٹی وی؟ جی ماشاءاللہ سب لوگ دیکھتے ہیں، بہت شوق سے ہم دیکھتے ہیں۔ اچھا ماشاءاللہ، جی فرمائیے۔ میں نے فش کے بارے میں پوچھنا تھا۔ اب مجھے اس کا ویسے تو نام نہیں آتا، بلیک کلر کی ہوتی ہے، سیٹیا کہتے ہیں اسے، کیا اس میں چیز؟ کانٹا وغیرہ نہیں ہوتا۔ کیا چیز؟ اچھا فش کے بارے میں اچھا مچھلی کے بارے میں پوچھ رہے ہیں؟ ہاں جی کیا پوچھنا چاہتی مچھلی کے بارے میں؟ وہ سفید کلر کی ہوتی ہے اچھا تو اس میں کانٹا وغیرہ نہیں ہوتا، تو کچھ لوگ کہتے ہیں وہ نہیں کھانی چاہیے، وہ مکروہ ہوتی ہے۔ اچھا اچھا ٹھیک ہے۔ ہاں یہ کوئی خاص قسم ہے مچھلی کی، وائٹ کلر کی ہوتی ہے، اس میں کانٹے نہیں ہوتے، کیا یہ کھانی چاہیے؟ دیکھیں ہمارے یہاں پہ تو مشہور مگرا مچھلی کہلاتی ہے، لیکن اگر جو بھی مچھلی کی تعریف میں داخل ہے، اور مچھلی کی تعریف ہمارے فقہ بتاتے ہیں کہ وہ مخلوق پانی کی جو پانی کے بغیر زندہ نہ رہ سکے وہ مچھلی ہے، تو وہ چاہے وہ سفید رنگ کی ہو یا کالی رنگ کی ہو، حتیٰ کہ بام مچھلی ہوتی ہے جو شکل اس کی سانپ جیسی ہوتی ہے لیکن وہ مچھلی ہوتی ہے، تو اس کا بھی کھانا جائز ہے۔ اور بہت ساری ایسی مچھلیاں ہوتی ہیں جن میں کانٹے نہیں ہوتے، یعنی نہ ہونے سے مراد یہ ہوتی ہے کہ ان کی ایک ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہے، ایک اس میں کنگائی ہوتا ہے، باقی دوسرے کانٹے نہیں پائے جاتے، اس میں کھانے میں حرج نہیں ہے، کھایا جا سکتا ہے۔ اچھا ان بہن کو ہم نے بتایا مفتی صاحب نے کہ جو بھی ایک بہت ہی ضرورت مند خاتون تھی کہ یہ کام کر سکتی ہیں، سلائی کڑھائی بھی کر سکتی ہیں اور کر سکتی ہیں۔ مطلب غیر مسلم معاشرے میں جو خواتین ملازمت، وہاں تو کلچر ہے ملازمت کرنے کا، وہاں ضرورت مند ہونا نہ ہونا ضروری نہیں ہے، اسے ملازمت کرنا ضروری ہے جی چونکہ وہاں مسئلہ اس نوعیت کا ہے۔ تو وہاں جو خواتین ملازمت کرتی ہوں گی مسلم خواتین، ان کے ساتھ تو بڑے مسائل، اس نے وہاں تو ہینڈ شیک ہینڈ کا مسئلہ بھی ہوتا ہے۔ ہاں نہیں وہاں پر تو واقعی بہت آزمائش ہے اس حوالے سے، اور خاص طور پہ وہ خواتین جو اپنی یعنی زندگی کے گریڈ کو اپ کرنے کے لیے کرتی ہیں، والا ضرورتیں تو بہرحال میاں کی کمائی سے بھی پوری ہو جاتی ہیں، تو ان کے لیے بڑے احتیاط والا معاملہ ہے۔ تو اس میں دیکھیں اسلامی تہذیب شریعت مطالعہ تو اس بات کی اجازت نہیں دیتی کہ اجنبی مرد و عورت آپس میں ہاتھ ملائیں، یعنی اور اس کے علاوہ پھر ان کو یہ پرابلم بھی ہوتے ہیں کہ وہاں پہ مردوں کے ساتھ اختلاط وغیرہ۔ اچھا وہ تو ایک کام کرتے ہیں، یہ یہاں سے بہت سے معاملات جو ہیں وہ نئی صورت اختیار کر رہے ہیں، اور وقت جو ہے وہ آخری منٹ بھی میرا خیال ہے گزر رہا ہے، تو اس موضوع کو ہم کنٹینیو کریں گے انشاءاللہ اگلی پیر تک۔ تو ناظرین محترم اگلے پیر تک کے لیے اپنے میزبان ڈاکٹر محمود غزنوی اور شیخ الحدیث مفتی محمد ابوبکر صدیق شاذلی کو اجازت دیجیے۔ اللہ نے کے بعد اللہ نے